ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اس صورتحال جس سے ہم دوچار ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں، اس بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کو چھوڑنا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ اور سب سے زیادہ ناراضگی ان چیزوں کے اوپر آتی ہے کہ اس نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں بندہ ان کو اختیار کرے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن رکھا ہے، کہ اختیار رکھا ہے کہ جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا کر لو۔ اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے تم اس کو بجا لو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ۔ اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو تم اس سے باز آ جاؤ۔ اس میں استطاعت کا آپشن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ اس کی حرمتوں کو پامال کیا جائے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں اور رزق حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسے حالات میں بالخصوص ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ کہیں ہمارے رزق کے اندر کوئی حرام کا معاملہ تو نہیں ہے۔ دعائیں آسمانوں کی طرف جانے سے رک جاتی ہیں جب انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، اور حرام کسی کا حق بھی ماریں تو وہ بھی حرام ہے، سود ہے، اسی طرح رشوت ہے، دیگر معاملات مالی طور پہ جو بھی کرپشن ہے وہ حرام کے زمرے کے اندر آتی ہے۔ تو ہمیں من حیث القوم اور ہر فرد، ہر معاشرہ بحیثیت معاشرہ میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو حرام کی صورتیں پائی جاتی ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ انسان جب حرام سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور جب انسان حرام کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ کے غضب اور اللہ کی پکڑ جو ہے اس کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ حکومت نے جن احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے انہیں محض جذبات کے اندر آ کے ٹھکرایا نہ جائے، بلکہ جہاں تک شریعت گنجائش دیتی ہے ان ہدایات کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ حکومت کی طرف سے یہ ہدایات ہیں کہ مصافحہ کرنے سے جو ہے وہ اوائڈ کریں، تاکہ کسی ایک شخص جو کہ بیمار ہو اس سے بیماری دوسرے شخص کی طرف منتقل نہ ہو جائے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ زبان کے ساتھ سلام پہ اکتفا کیا جائے، اسے جو ہے وہ ایک جذباتی انداز کے اندر اسے ایشو بنا کے لوگوں کو اس بات پہ ابھارنا کہ نہیں مصافحہ جو ہے وہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اس انداز میں نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر انسان جو ہے اس کے لیے مصافحہ لینا جو ہے وہ اس قدر ضروری ہو۔ اس لیے اگر زبان کے ساتھ سلام پہ اکتفا کیا جائے تو وہ بھی کافی ہے۔ گلے ملنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلامی تعلیمات تو ہمیں یہی بھی بتاتی ہیں کہ عام طور پہ جو گلے ملنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ یہی تھا کہ جب کوئی شخص سفر سے آتا تھا تو اس کے ساتھ گلے ملا جاتا تھا۔ ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے گلے ملنا یہ شاید جو ہے وہ خود ایک محل نظر معاملہ ہے، جائے کہ ان حالات کے اندر انسان جو ہے وہ اس کی طرف جائے۔ اسی طرح حکومت نے دیگر جو چیزیں جن کی طرف توجہ دلائی ہے صفائی کے حوالے سے،
ان کی طرف بھی ہمیں جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی چیزیں اس بیماری کے پھیلنے کا سبب بن سکتی ہیں ان اسباب کو اختیار نہ کیا جائے۔ فرائض مساجد کے اندر ادا کر لیے جائیں، اور اس کے بعد سنن اور نوافل جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عام معمول تھا کہ آپ گھر پہ ادا کر لیتے تھے، تو اس میں کوئی حرج اور قباحت والی بات نہیں ہے۔ محض اسے جذبات کا مسئلہ بنا کے حکمرانوں کو کوسنا اور ان پہ طعن و تشنیع کرنا یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ حکومت وقت جو ہے وہ یقیناً عوام کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کوشش کرتی ہے۔ اگر صحت کے حوالے سے ان کی کوئی بھی کوشش ہو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے، نہ کہ انسان جو ہے وہ حکومت کے مخالف جائے۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ جیسے میں نے پچھلے درس کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اس کے لیے جو صبح و شام کے اذکار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان اذکار کا اہتمام کریں۔ ان کے اندر بہت خیر و برکت ہے۔ انسان ظاہری اسباب، طبی اسباب کو بھی اختیار کرے، اور جو روحانی اسباب ہیں ان کو بھی اختیار کرے۔ کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ان کا علاج دواؤں میں نہیں ہوتا، لیکن دعاؤں میں اللہ رب العزت نے ان کا علاج رکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھتے تھے ان کو یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ان میں سے ایک گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ضمانت مل جاتی ہے، حفاظت میں جو ہے اس کی گارنٹی مل جاتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح و شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھنے والے کو بھی گارنٹی مل جاتی ہے۔ آخری تینوں کل ہیں جو تقریباً ہر مسلمان جو ہے اس کو آتے ہیں، صبح و شام 3 دفعہ ان کا اہتمام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ سے حفاظت مل جاتی ہے۔ اور بھی بہت ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ہمارے پاس موقع ہے ہم ان کو یاد کریں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور پھر دعائیں جو ہے یہ کرنے کی چیز ہوتی ہے، یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی۔ عام طور پہ لوگ جو ہے وہ دعائیں پڑھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ دعا کرنے کی چیز ہے، اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ انسان یقین کے ساتھ اور عجز و انکساری کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا ابن آدم صلی لی اربعا فی اول الیوم اکفیک آخرہ، اے آدم کے بیٹے دن کے شروع میں 4 رکعتیں پڑھ لے، میں آخری دن تک تجھے کافی ہو جاؤں۔ تو اشراق کے ٹائم جو ہے ہمیں 4 رکعتوں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ سارا دن ہم ان آفات سے اور ان چیزوں سے محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اپنے لیے، قوم اور ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان آفات سے محفوظ رکھے، اس سے بھی، کرونا وائرس سے بھی، اور دیگر جو آفات ہیں ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تمام مسلمان ملک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائے، انہیں اس مشکل سے نکلنے کی اللہ رب العزت توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔